والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. برادران اسلام، آج ان مقدس گھڑیوں اور مقدس لمحات میں ہم جس موضوع پر اظہار خیال کر رہے ہیں وہ ہے خاندان رسالت کی عزت و عظمت، مگر اصول کے اعتبار سے. یعنی آپ مختصراً اس عنوان کو اصول رسول کہہ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جہتیں دو ہیں، ایک ہے اصل رسول، ایک ہے نسل رسول. نسل کہتے ہیں جو حضور کے بعد میں ہے، اور اصل کہتے ہیں جو حضور سے پہلے ہے. یعنی اگر ہم حسن حسین کا تذکرہ کریں تو یہ ہے نسل رسول. اگر ہم حضرت سیدنا عبد المطلب ہاشم، حضرت عبداللہ بی بی آمنہ کا تذکرہ کریں یہ ہے اصل رسول. اور میں آج آپ کی خدمت میں نسل رسول نہیں اصل رسول کو بیان کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ عقیدے کی حیثیت ایسے ہے بدن میں روح جیسے ہے. اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو ایسے ہی سمجھ لیں جیسے روح بدن سے نکل جائے تو یہ بدن کسی
کام کا نہیں ہے. ایسے ہی عقیدہ خراب ہو جائے تو کوئی عمل کسی کام کا نہیں، وہ پانی پر لکیریں ہیں. اس لیے اصل رسول کے ساتھ بھی ہمارا ایمان وابستہ ہے اور نسل رسول کے ساتھ بھی ہمارا ایمان وابستہ ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ نسل رسول کے بھی دشمن بہت ہیں اور اصل رسول کے بھی دشمن بہت ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ نسل کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے، پورا محرم نسل رسول کی بات ہوتی ہے. اس لیے میں نے آج کے اس مبارک اجتماع کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اصل یا اصول رسول، یعنی نبی کریم جن کا ثمر ہے وہ کیسے شجر ہیں. اور ان میں بھی پھر جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتحقیق پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ جس فرد سے لے کر اپنی ذات تک اپنا نسب پہنچایا ہے، میں وہیں تک تذکرہ کر رہا ہوں. آگے کیونکہ سرکار نے جن کا نام نہیں لیا ہم بھی ان کا نام نہیں لیتے، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا تک حضور کے جتنی آبا ہیں، امہات ہیں، تمام کے تمام پاک ہیں. ہر نجاست سے پاک ہیں، کفر سے پاک ہیں، شرک سے پاک ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اب اس کی ضرورت کیا پیش آئی کہ میں نے پورے جمعے کا موضوع ہی یہ منتخب کیا، اس لیے کہ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم کے باپ پر کچھ ظالم انگلی اٹھاتے ہیں، پھر بعد والوں پہ آتے آتے یہاں تک کہ خود حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ بی بی آمنہ خاتون کے بارے میں بھی بعض دریدہ دہن، بعض منہ پھٹ قسم کے کلمہ گو انہیں کافر تک کہہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگ جب ان کے قبور کی زیارت کو گئے تو بعض یہ نیم چڑھے موحد اپنے آپ کو توحید والا کہنے والے کہنے لگے کافروں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہوں. اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اپنا حق کے نمک ادا کیا جائے اور حضور کی سلسلۃ الذہب سونے کی اس کڑی در کڑی کا ذکر کیا جائے اور سنا جائے، سنایا جائے، بتایا جائے کہ یہ سارے اصول کیسے ہیں، پھر ہمارے رسول کیسے ہیں. میں اصولاً آپ کی خدمت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے انمل مشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، اور اعلان یہ ہوا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، فرمایا یہ مشرک آج کے بعد کعبے کے نزدیک نہ آنے پائے. کعبہ پتھروں کی ایک عمارت کا نام ہے، کعبہ ایک پتھروں کی عمارت کا نام ہے. تو جو مشرک ہے جب اسے کعبے کی دیوار کے نزدیک آنے سے منع کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مشرک وجود میں اپنے نبی کو رکھ دیا ہے؟ نہ یہ عقل مانتا ہے، نہ یہ نقل مانتی ہے، نہ یہ علم میں آتا ہے، نہ یہ دماغ میں آتا ہے.
کوئی سمجھدار آدمی جس کا دماغ معروف نہ ہو گیا ہو، کیا اس کو اگر کوہ نور ہیرا پکڑاؤ تو وہ اس کو گندے کپڑے میں چیتڑوں میں رکھے گا؟ جس کے پاس ہیرا آ جائے تو ہیرے کو روڑی میں رکھے گا، گندگی میں رکھے گا؟ ہمارے ہاں تو سنیارا 2 ماہ سے سونے کو بھی سنبھال کے پہلے سبز کاغذ، پھر اس کے نیچے ڈبیا، ڈبیا کے اندر بھی بڑا سونا سا کاغذ، پھر ڈبیا بند، پھر اٹھا کے مضبوط صندوق، پھر مضبوط تالا۔ تو کیا ان سے کم ہے کملی والا؟ اس لیے یہ علم سے بھی کورے ہیں، یہ عقل سے بھی کورے ہیں، ایمان سے تو ویسے ہی کورے ہیں۔ ان لوگوں کا ایمان دین سے کوئی تعلق نہیں جو حضور کی اصول پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ اور اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کافرہ کہہ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب حاجی عبدالرشید حقانی صاحب ماشاءاللہ، حاجی صاحب یہ طوفانی دورے پہ آئے ہیں سیلاب زدگان کے لیے ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اذیت ہے سرکار دو عالم کی ذات کے لیے۔ اس سے بڑا دکھ کسی اولاد کو اس سے زیادہ دکھ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اٹھ کر کسی کی والدہ اور کسی کے باپ کو سیدھا سیدھا کہہ دے کہ تیرے ماں باپ تو دوزخی ہے۔ میں آپ کے ماں باپ کو یا آپ میرے ماں باپ کو کہیں تو کیا یہ تہذیب ہے؟ کیا یہ سکھ دینے والی بات ہے؟ خدا نخواستہ اگر ہوں بھی تو نہیں کہہ سکتے۔ اور جن کے وجود کو اس گوہر آبدار کے لیے رب نے چنا، ان کو بھی میلا کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ حضور کے جتنے آبا ہیں، جتنے اجداد ہیں، جتنی امہات ہیں، سارے کے سارے پاک ہیں، کسی میں کوئی میل نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ محض جذباتی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ اصول پہ مبنی ہے، قرآن اور حدیث کے نور پہ مبنی ہے۔ اور جن لوگوں نے حضور کے والدین کی طرف انگلی اٹھائی، خاندان رسالت کے اصول پر انگلی اٹھائی ہے، وہ لوگ ایمان سے کورے ہیں۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ جو حضور کے ماں باپ پہ انگلی اٹھائے گا اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ خطرہ ہے کہ وہ کافر ہو کے مر جائے۔ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، اس کو اس معاملے میں اپنی زبان پہ تالا لگا دینا چاہیے۔ کیوں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جہاں انگلی اٹھی، زبان کھلی تو ایمان گیا۔ حضرت قاضی ابو بکر ابن عربی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کے ماں باپ ایسے ہیں، فرمایا یہ کہنے والا دونوں جہان میں ملعون ہے۔ حضرت امام محمود بغدادی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے ماں باپ کی طرف انگلی اٹھائے، مجھے خطرہ ہے کہ یہ آدمی کافر ہو کے مرے گا۔ اس لیے ایمان بچانا ہے تو ان کو سلام فرمانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شعراء، آخری سورہ شعراء کا آخری جو ہے رکوع، اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ،
الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے میرے نبی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہاں کہاں؟ فرمایا تو رہا جہاں جہاں ہم تجھے دیکھتے رہے وہاں وہاں۔ جس کے نور کا، جس کے وجود کا ہو اللہ نگہباں، سوچے نظرا، جس کے وجود کا، جس کے نور کا ہو اللہ نگہباں، کیا وہاں کوئی غیر آ سکتا ہے؟ وہاں کوئی نقطہ دھبا لگ سکتا ہے؟ ہرگز نہ۔ اللہ فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، میرا نبی تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر حضور کو میل لگے تو حضور تو رب کی آنکھوں میں ہے، حضور تو رب کی، تو کیا اللہ کی آنکھوں میں بھی کوئی دھول جھونک سکتا ہے؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو میرے نبی پہ بھی کوئی دھبا نہیں لگ سکتا، کیونکہ کوئی کسی کا نگہبان، کوئی کسی کا نگہبان، اور میرے نبی کا نگہبان خود رب رحمان۔ اسی لیے رب نے کھول کے فرمایا کہ انکا بأعیننا، میرا نبی تو اپنے رب کی آنکھوں میں رہتا ہے۔ بالکل کوئی تعویل نہیں، سیدھا ترجمہ کریں تو یہ ہے۔ البتہ علماء کو تھوڑا سا چکر لگانا پڑا، اس کی تعویل کرنے لگے، تعویل بھی کی تو وہی رہے۔ کیا تعویل کی؟ کہنے لگے جی آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ تو میری نگرانی میں ہے۔ میں نے کہا چشم ماں روشن دل ماں شاد، ہم پھر بھی خوش ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی رب کی نگرانی میں ہے۔ یہ حکومت کی نگرانی نہیں کہ ادھر سے یا ادھر سے کوئی آ جائے، نہ، رب کی نگرانی ہے۔ قرآن کی نگرانی رب نے کی تو قرآن میں کوئی نقطہ لگا سکا؟ قرآن کی کوئی زیر زبر بدل سکا؟ نہیں۔ 14 صدیاں بیت گئی، دنیا نے بہت زور لگایا، لیکن رب نے بولا انا لہو لحافظون، قرآن کے محافظ ہم ہیں۔ جیسے قرآن پاک ہے ایسے محبوب رحمان بھی پاک ہے۔ مصحفیرا ورک ورک دیدم نیست صورت مثل صورت اوست، ہم نے قرآن کا ایک ایک پارا دیکھا، ایک ایک ورقہ دیکھا، ایک ایک صورت دیکھی، لیکن تیرے جیسی کوئی نہ صورت دیکھی۔ ایسی صورت رب نے بنائی ہے جس پہ پھول مارو تو چوٹ لگے، آنکھ اٹھا کے دیکھو تو دھبا لگ جائے، اس لیے اس کا محافظ خدا ہے۔ دوسری آیت بھی، اور اس میں اللہ فرماتا ہے الذی یراکا حین تقوم، تو جب کھڑا ہوتا ہے رب دیکھتا رہتا ہے، تو چلتا ہے رب دیکھتا رہتا ہے، تو بیٹھتا ہے رب دیکھتا رہتا ہے، تو بولتا ہے رب دیکھتا رہتا ہے، اور تو اگر نماز میں چہرہ اوپر اٹھاتا ہے رب دیکھتا رہتا۔
اور خالی دیکھتا نہیں رہتا. اگر تو چہرہ اوپر کر کے دل میں کچھ مانگ لے تو رب تیرے دیکھنے میں دیکھتا ہے. ورنہ معاملہ یہ ہے جے میں ویکھاں او ویکھے نہیں تے جے میں نہ ویکھاں او ویکھے. کتوں ہو جائے نصیب میرے جے میرے ویکھن دے وچ ویکھے. ازلوں سڑ گئے باغ تتی دے میرے لیکھ لگ گئی میکھے. پر بختا مرنا او دے راہتے او ویکھے یا نہ ویکھے. ایسے جو محبوب نے چہرہ اوپر فرمایا تو رب نے کیا کہا؟ قد نرا اساں تانوں ویکھ لیا. عجیب اکھڑ میٹ ہے. حضور نے اوپر دیکھا، رب نے جبریل کو بھیجا، ان کو بول قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء. تیرا چہرہ اٹھا میرے آسمان کی جانب، ہم نے دیکھ لیا. آج دلبر کو ہم نے دیکھ لیا. ان کی شوخی نگاہ میں تیر و خنجر کو ہم نے دیکھ لیا. یہ ہے میرا نبی جس کو پل پل رب اپنی نظروں میں رکھتا ہے. وہاں ہے گزر کسی میل کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر جب میل نہیں اور پھر میل ہو کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. تو گردش کرتا رہا ایسے لوگوں میں جو سارے ہمیں سجدہ کرنے والے تھے. شک ہی ختم ہو گیا. سارے جب اللہ کے ساجد تھے، اللہ کے عابد تھے، تو پھر انگلی اٹھانے کا کیا جواز ہے؟ اللہ کے سارے ساجد تھے، سارے اللہ کے عابد تھے، اللہ کے ماننے والے تھے. اس لیے یہ بے ادبی ہے کہ ہم کسی ایک کو کہیں کہ وہ مومن نہ تھے. ساری لڑی مومنوں کی ہے. اور اس آیت کا ترجمہ، تفسیر حبر الامہ، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس جو رہتے تھے نبی پاک کے پاس، انہوں نے اس کا آگے تفسیر فرمائی. فرمایا کیا مطلب ہے؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اے نبی تو سجدہ کرنے والوں میں پھرتا رہا. آگے فرماتے ہیں من صلب نبی الی صلب نبی حتی صرت نبیا. فرمایا ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس حتیٰ کہ میں خود آ گیا. یعنی میلے کچیلے لوگوں میں گیا ہی نہیں. سارے صاف، سارے ستھرے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما زال النبی یتقلب فی اصلاب الانبیاء حتی والدتہ امہ. فرمایا حضور نبیوں کی پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حضرت آمنہ کی گود میں آ گئے. اور خود سرکار کا اپنا فرمان، فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات والمشرکون ناجس. سرکار فرماتے ہیں لوگوں میری امت خیال رکھنا کہیں زبان کی نوک پہ یہ لفظ نہ آنے پائے، کہیں خیال میں یہ تصور وہم نہ آنے پائے کہ تمہارا نبی کسی میلی کچیلی جگہ میں رہا. فرمایا نا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین، میں جس پشت میں رہا وہ پاک تھی، اور میں جس سینے میں آیا وہ پاک تھا. کیوں؟ اسی لیے
سوچو نا، حضرت عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگی نا تو حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا، فرمایا عمر ذرا تو بتانا عائشہ کے بارے میں۔ حضرت عمر نے کہا محبوب جس خدا نے تیرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دی، جس خدا نے تیرے جسم پہ، اپنا ذرا سوچو نا، بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ جس دن بھی زیادہ اچھے طریقے سے نہا کے آتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، دو دو مکھیاں۔ مکھی ایسی ظالم ہے کہ جب بھی آتی ہے پاؤں پہ نہیں سیدھی منہ پہ۔ لیکن حضرت عمر نے کہا میرا نبی تو اتنا پاک ہے کہ رب نے تیرے جسم پہ، جسم نہیں تیرے کپڑوں پہ پوری زندگی مکھی نہیں بیٹھنے دی، کہیں تیری پاکیزگی میں فرق نہ آ جائے۔ فرمایا عثمان تو بتا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ محبوب جس رب نے تیرا سایہ زمین پہ نہ پڑنے دیا کہ کہیں تیرے سائے پہ پاؤں نہ آ جائے، فرمایا تو بتا علی۔ حضرت علی نے کہا سرکار آپ کی نالین پہ تھوڑا سا خون کا ایک موہوم قطرہ لگ گیا تھا، اللہ نے وہ بھی برداشت نہیں کیا تھا، کہا تھا جبریل جا بتا محبوب کو کہ تیرے جوتے مبارک پہ خون کا ایک موہوم قطرہ لگ گیا ہے، ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے، تو نہیں تیری نالین پہ کوئی ذرا سا قدر لگے۔ یہ موحد نہیں، یہ اندھے ہیں، یہ توحید والے نہیں، یہ گندے ہیں، یہ گندگی کے پلندے ہیں۔ اگر آنکھ والے ہوتے انہیں نبی کے ماں باپ میں میل نظر نہ آتی۔ سچ کہا میاں محمد بخش کھڑی والے نے، انہوں نے کہا ان چم چیٹوں چم چڑکوں سے کیا پوچھتے ہو، چام چڑی دے نظر یارو، چام چڑی دے نظر یارو، تے سورج بہت کلونا بے قدرانو یوسف مسیری، تے تس سے کیوں کر سونا۔ میاں صاحب کی بات سمجھ آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو چام چڑک کی اولاد ہوتی ہے یہ بہت برباد ہوتی ہے، ان کو یوسف بھی سونا نہیں لگتا، ان کو سورج بھی سونا نہیں لگتا، ہوئے جو چام چٹھی کی نسل، انہیں کیا پتا کیا ہے محمد عربی کی اصل۔ اس لیے فرماتے ہیں گھنن گہک زلیخا آوے تے مل پچھے یعقوبو، تا واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبو۔ اس لیے میرے نبی پاک نے فرمایا، حضرت ام المومنین، ذرا احادیث کا سہارا لیجئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جب سے مجھے بنایا میں نے پوری کائنات کا ایک ایک کونا چھان مارا، نہ زمین نہ آسمان، سارا جہان، قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد افضل من محمد۔ فرماتے ہیں جبریل نے کہا آفاق کہا گردیدم، میرے بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگرے۔ حدیث میں نے عربی میں پڑھی ہے، ترجمہ میں نے فارسی میں کیا ہے، اب بات میں سرائکی میں کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔
جبریل نے بولا میں ساری کائنات پھرا لیکن تیرے جیسا سونا کدے پیدا نہیں ہونا، نہ ہویا اے نہ ہونا، تو نے جگ سارا پیار سنگار کرے۔ آج کل جنوبی پنجاب والوں کا زیادہ حق ہے کیونکہ سیلاب کے مارے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کی بولی بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا تو نے جگ سارا پیار سنگار کرے، میرے مدنی سی تو ہے چن، ایندی صورت وکھری ایندی سیرت وکھری، ایندی زلف دے وکھرے پیچن، ایندے بن ڈٹھیاں ایندے بن ڈٹھیاں۔ آپ نے نبی پاک کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ میں نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ حاجی صاحب نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اگلے دن حاجی صاحب کا فون آیا، کہنے لگے میں اتنے پاؤنڈ لگا کے فلانے ٹی وی پہ تیری تقریر کروا رہا ہوں۔ میں نے کہا صدقہ میں یہاں ہوں، میری تقریر وہاں ہے۔ یعنی عجیب تماشا ہے کہ میں یہاں اور میری تقریر کہاں کہاں، آواز آئی کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، ایندے بن ڈٹھیاں سہ عرشی فرشی، ایندے نام تو جند گئے ویچن، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم پاک، آپ کی نسل بھی پاک، آپ کی اصل بھی۔ تو بات میں اصل کی کر رہا ہوں، کس کی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور وصطفیٰ، اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وصطفیٰ کنانتا من بنی اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت کنانا کو چنا، اور پھر کنانا کی اولاد سے قریش کو چنا، اور قریش سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم سے مجھے چنا۔ یعنی میں چنیدہ ہوں، میں برگزیدہ ہوں، میں قدرت کا حسین انتخاب ہوں، میں آپ اپنا جواب ہوں، میں آپ اپنا جواب ہوں، اور جہاں سے گزرا ہوں۔ یہ پوری جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ نسب، جیسے ہم گنتے ہیں نا جی کہ میرے پیر کا نام پیر محمد کرم شاہ، پیر محمد کرم شاہ کے پیر کا نام خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ قمر الدین سیالوی کے مرشد کا نام شاہ سلیمان توسوی، شاہ سلیمان توسوی کے پیر کا نام خواجہ نور محمد مہاروی، ان کے اب میں گنتا چلا جاتا ہوں، پہنچ جاؤں گا خواجہ معین الدین اجمیری تک، وہاں سے گنتے گنتے علی تک، وہاں سے سیدھا نبی تک، اور نبی سے سیدھا خدا تک۔ میرا سلسلہ خدا تک ہے، تو میرے نبی کا سلسلہ، سارے سلسلے اسی سے رنگ پا رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ تو طریقت کا ہے، میرے نبی کا سلسلہ تو سیدھا خون کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سلسلہ جس کو میں نے بالتحقیق کہا چنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلہ تو ذہب، سونے کی کڑیاں۔ کیا؟ سونے کی کڑیاں، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیں حضور محمد الرسول اللہ
حضور کے والد حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے والد حضرت عبد مناف، حضرت عبد مناف کے والد حضرت قصی، حضرت قصی کے والد حضرت کلاب، حضرت کلاب کے والد حضرت مرہ، حضرت مرہ کے والد حضرت کعب، حضرت کعب کے والد حضرت لوئی، حضرت لوئی کے والد حضرت غالب، حضرت غالب کے والد حضرت فہر، حضرت فہر کے والد مالک، حضرت مالک کے والد نضر، حضرت نضر کے والد کنانہ، کنانہ کے والد جناب خزیمہ، خزیمہ کے والد مدرکہ، مدرکہ کے والد حضرت الیاس، حضرت الیاس کے والد حضرت مدر، حضرت مدر کے والد حضرت نزار، حضرت نزار کے والد حضرت معد، اور حضرت معد کے والد حضرت عدنان ہے۔ یہ سرکار کی اصل کے نشان ہے۔ یہ کون ہے؟ اصل کے نشان ہے۔ اور وہ جو حضرت عدنان ہے یہ کتنے عظیم الشان ہیں، سب سے پہلے کعبے کو غلاف انہوں نے پہنایا۔ کیوں؟ دشمنی میں آ کے پہنایا۔ یہ جو جس نے مجھے ہار پہنایا پیار سے پہنایا یا تکرار سے پہنایا؟ وہ جس نے مجھے جبہ پہنایا پیار سے پہنایا۔ کیوں؟ یہ جس نے مجھے دستار شریف پہنائی پیار سے یا انکار سے؟ پیار سے۔ جو پیار نہیں کرتے وہ پتھر مارتے ہیں، وہ تانے دیتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں۔ جو پیار کرتے ہیں وہ لباس پہناتے ہیں، وہ ملنے آتے ہیں کتنی دور سے۔ لندن یہاں سے گجرانوالے کے نیڑے ہے۔ لندن کہاں ہے؟ میرپور آزاد کشمیر میں ہے۔ لندن کہاں ہے؟ حاجی صاحب بیمار ہیں، علیل رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں یہ جو پیسے تھے سیلاب والے یہ تو میں بھیج سکتا تھا۔ میں نے کہا زندگی کا پتہ نہیں، خان محمد قادری تن میلی لویے۔ اس آپ جو اتنی محلے چھوڑ کے آتے ہیں، نفرت ہے اس لیے، مجھ سے دشمنی ہے اس لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ میں خود حیران ہوتا ہوں جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ جمعہ سا سویرے تھے، میں رات تھا چونگ، تو مجھے کئی جوان ملے کہنے لگے جمعہ تے تیرے پاس ہی پڑھنا۔ میں سمجھا واہ بھائی واہ، وہ ایک وہ تھا، اس کو کسی نے کہا تو اس کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ تجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں، مجھے سارا زمانہ جانتا ہے، میں کسی کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا مجبوری ہے، میں تو بیٹھا ہوتا ہوں منبر پہ، اب یہ ہوتے ہیں نیچے، مجھے سارا زمانہ دیکھتا ہے اور میں کسی کو دیکھتا، اس لیے معاف رکھا کریں۔ تو یہ دور دور سے آپ آتے ہیں، یہ پیار ہے۔ کوئی کسی کو ملتا ہے تو یہ پیار ہے، کوئی کسی کو گلے میں کپڑا لیجئے سرکار پہنیے، پیار ہے۔ تو حضرت عدنان میرے نبی کے دادے کے دادے کے دادے، انہوں نے کعبے کو سب سے پہلے غلاف پہنایا، اور جب چلتے تھے نبی کی تصویر جھلکتی تھی، فرشتے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ فرشتے کیوں حفاظت کرتے تھے؟ تمہارے حکمرانوں کی حفاظت کرتے ہیں امریکہ کے وہ بلیک واٹر والے، کیونکہ امریکہ کو ان سے پیار ہے، کیونکہ امریکہ کے یہ پیارے ہیں۔ لیکن اللہ کا پیارا میرے نبی کا بابا، اس لیے فرشتے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت معد، کون؟ عدنان کے بیٹے معد، اور حضرت معد وہ تھے جب بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا عرب پہ، اینٹ کی اینٹ بجا دی، تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نبی نے بخت نصر بادشاہ کو کہا کہ اسی عرب کی زمین پر آخری نبی کا دادا بھی رہتا ہے، سنبھال کے لے کے یہاں آنا۔ ہائے ہائے،
اور ان کے بیٹے حضرت نزار، کون؟ حضرت نزار کہتے کانا اجمل اہل زمانے ہی، اپنے زمانے میں ان سے سونا کوئی نہیں تھا، پورے زمانے میں میرے نبی کے یہ حضرت نزار، یہ دادے میرے آقا کے فرماتے پورے اہل زمان میں ان سے حسین کوئی نہیں تھا اور ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں تھا، عقل میں بھی اونچے، اور سرکار کا نور ان کی پیشانی سے جھلکتا۔ جس دن یہ پیدا ہوئے ان کے بابا نے دیکھا نا چمکتا چہرہ، تو اونٹوں کی قطار رب کے شکرانے میں ذبح کر ڈالی۔ ظاہر ہے پیار ہوتا ہے تو پھر اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے بیٹے حضرت مدر، ان کی شکل ایسی تھی جو ایک نظر دیکھتا تھا وہیں پہ دیوانہ ہو جاتا تھا۔ نور تو میرے نبی کا ہی ہے، سونا عبداللہ دا چن، میٹھا مدنی سجن، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، ہواؤں میں خوشبو کیوں ہے کوئی خوشبو والا آیا ہے۔ اور ایسے عقل والے حضرت مدر، اتنے عقل والے، یہ 4 بھائی تھے۔ کتنے تھے؟ اب ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو۔ یہ 4 بھائی ایک دن نکلے جنگل میں، گھاس تھی بڑی سرسبز، دیکھا ایک بھائی نے کہا کہ اس گھاس کو لگتا ہے کوئی اونٹ چر گیا ہے، دوسرے نے کہا لگتا ہے کانا۔ گھاس کو دیکھ کے ایک نے کہا اونٹ چر گیا ہے، اس نے کہا لگتا ہے اونٹ گھاس چر گیا ہے کانا، دوسرے بھائی نے کہا کانا بھی ہے اور لنگڑا بھی ہے، تیسرے نے کہا کانا بھی ہے لنگڑا بھی ہے دم بھی کٹی ہوئی ہے، چوتھے نے کہا بھائی جان یہ بھاگا ہوا اونٹ لگتا ہے۔ آگے جو گئے اونٹ کا مالک ملا، اس نے کہا کہ میاں یہاں کوئی اونٹ دیکھا ہے؟ چاروں نے کہا اچھا وہی اونٹ جو کانا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں۔ دوسرے نے کہا وہی جو لنگڑا ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ تیسرے نے کہا وہ جو دم کٹا؟ کہا بالکل ٹھیک۔ چوتھے نے کہا اچھا وہ جو بھاگا ہوا ہے؟ کہا بس ٹھیک ہے، اونٹ سمجھ گیا، اونٹ مل گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا تم نے دیکھا جو ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اس نے سر پیٹ لیا، کہنے لگا دیکھا نہیں ہے، نشانیاں ساری بتا رہے ہو، دیکھا؟ اس نے کہا چلو جدھر جا رہے ہو بادشاہ بیٹھا ہے، میں تم 4 کو اندر نہ کرواؤں تو میرا نام نہیں، دیکھ کے اونٹ کو پھر جھوٹ بولتے ہو۔ آئے آگے وہ بیٹھا تھا سردار، اونٹ والے نے کہا سرکار یہ چور ہیں 4، انہوں نے اونٹ دیکھا ہے، اب سچ نہیں بتاتے۔ بعد اس سردار نے کہا جناب بولیے۔ ایک نے کہا ہاں جی کانا ہے، لنگڑا ہے، دم کٹا ہے، بھاگا ہوا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ لوگوں نے دیکھا نہیں تو پتا کیسے؟ سنیے، ایک نے کہا میں نے اندازہ لگایا۔ کہا کیسے؟ کہا گھاس تھی سرسبز، ایک طرف سے چری ہوئی تھی، دوسری طرف اس نے منہ ہی نہیں لگایا، میں سمجھ گیا اس کو دوسری طرف نظر آتا تو یہ ضرور گول ہو گیا کھاتا۔ یہ تواڈے حکمراناں نو کچھ نظر آتا، اللہ کرے تانوں بھی سمجھ نہ آوے، پھر ووٹ دیو۔ اب آپ ذرا، اس نے کہا ایک طرف گھاس چری ہوئی ایک طرف بڑی ہوئی، میں سمجھ گیا کہ اونٹ کانا ہے۔ اس نے دوسرے سے پوچھا تم نے کہا لنگڑا؟ اس نے کہا میں نے پاؤں کے اوپر جو نظر رکھی نا نشان پہ، ایک پاؤں واضح لگا تھا، دوسرا بالکل مبہم تھا، میں سمجھ گیا یہ لنگڑا ہے۔
تیسرے سے کہا تو نے کیسے سمجھا کہ دم نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کی نیگنیاں دیکھی، ساری سلامت ثابت تھی، اگر ہوتی دم تو ایسے مارتا ہے اونٹ، اپنی نیگنیاں توڑ ڈالتا ہے، میں سمجھ گیا دم کٹا ہے۔ اس نے چوتھے سے پوچھا، یہ میرے نبی کے دادے کے بھائی ہیں، اس چوتھے سے پوچھا تو نے دیکھا کہ بھاگا ہوا، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا اس اونٹ کی عادت ہے کہ اس کا منہ کیونکہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اچھا چھوٹا ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، اونٹ کا منہ اللہ کے فضل سے۔ اس نے کہا اونٹ جب منہ مارتا ہے تو پھر ایسے مارتا ہے کہ یا فرانس میں نظر آتا ہے یا پھر سب کچھ ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، لوہا ہضم، پورا ملک ہضم۔ ثابت کرو تے دیکھا۔ اونٹ جب کھاتا ہے گھاس کو تو پھر اوپر اوپر نہیں کھاتا، نیچے رکھ کے منہ کھاتا ہے۔ کہا اونٹ نے منہ تو مارا پر اوپر اوپر، میں سمجھ گیا اس کو جلدی بڑی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس کو بھاگا ہوا ہے، جلدی بڑی ہے۔ اس بندے نے جو بیٹھا تھا بادشاہ سردار بن کے، عقل والا بن کے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا او میرے باپ، او باپ کے باپ، تم بادشاہ ہو، آپ پتہ نہیں کس عظیم باپ کی اولاد ہو، جن کا اتنا عقل، اتنی سونی شکل۔ انہوں نے کہا اب بول۔ اس نے کہا مہمانی قبول کرو گے؟ کہا چلتے چلتے اس نے منگوایا شراب والا پانی، تو ایک نے دیکھا، کہا شراب کا ذائقہ تو اچھا لگ رہا ہے پر کریں کیا، انگور کی بیل قبر والی لگتی ہے، انگور کی بیل قبر والی لگتی ہے۔ اب آگے ذرا معاملہ اور، انہوں نے جب بادشاہ نے پیالہ پکڑانا چاہا، دوسرے نے کہا بندہ تو اچھا ہے پر معاملہ اماں کی طرف سے مشکوک ہے۔ کتنا بڑی بات! اب بات بڑھتے بڑھتے اٹھا سردار، بھاگا گھر، کہنے لگا 4 دانا آئے ہیں، انہوں نے تو مٹی میں مجھے ملا دیا ہے، ماں سچی بولی بول، باقی تو بعد میں نمٹوں گا، میں کون ہوں؟ کہا بیٹا جو وہ کہہ رہے ہیں سچ ہے، یہ میرے نبی کے ددیال میں سے علم والے، عقل والے، فہم و رسا والے، اور ان کے بیٹے کا نام ہے الیاس، یہ حضرت لقمان حکیم کی طرح دانا تھے۔ اور بیت اللہ شریف کی طرف ہم جو قربانیاں کرتے ہیں حج پہ، سب سے پہلے قربانی انہوں نے کی تھی۔ یہ جتنی نشانیاں ہیں یہ میرے نبی کے گھرانے کی نشانیاں ہیں، پھر مدرکہ، پھر خزیمہ، پھر کنانہ، اور کنانہ وہ عظیم المرتبت آدمی تھے، کعبہ شریف کے پاس سو رہے تھے، حتیم میں، خواب میں اللہ پاک نے کرم فرمایا، فرمایا او پیارے محبوب کے پیارے دادے مانگ، کہے تو اونٹ دوں، کہے تو عمارتیں دوں، کہے تو عزتیں دوں، بول کیا مانگتا ہے؟ خواب میں ہی کہنے لگے کلن، مولا سب کچھ دے۔ اللہ سے جب بندہ مانگے تو تھوڑا تھوڑا نہ مانگے، اللہ سے مانگے تو اپنی یا نبی یا نبی اب میں اگر ایک ایک کی پوری ہسٹری بیان کرتا رہا تو معاملہ ہو سکتا ہے ٹائم سے آگے پیچھے نکل جائے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی منزل پہ پہنچوں۔
حضرت نضر منور چہرے والے حضرت مالک، پھر حضرت فہر بن مالک. جب یمنیوں نے کعبے پہ حملہ کیا تھا اور کعبے کے پتھر چوم کے لے جانا چاہے تھے تو یہی تھے حضرت کر لیا تھا. بہادری بھی ان کی علامت ہے، بہادر کمال کے. اور پھر حضرت فہر ان کے بابا غالب، پھر حضرت لوئی، پھر حضرت کعب. حضرت کعب یہ وہ عظیم المرتبت بزرگ ہیں کہ یہ حضرت فاروق کے بھی دادا ہے اور میرے نبی کے بھی دادا ہے. یعنی حضرت کعب پہ آ کے حضرت عمر کا اور میرے نبی کا نسب ایک ہو جاتا ہے. عمر بھی جدا نہیں، یہ بھی لڑی یہی ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جمعے کا خطبہ جو ہم دیتے ہیں، خطبے کی بنیاد میرے نبی کے اس دادے نے رکھی ہے. یوم العروبہ کہتے تھے جمعے کو. آپ جمعے کو قوم کو اکٹھا فرماتے اور پھر خطبہ ہر جمعے کو دینا اور ہر جمعے کو بلا ناغا میرے نبی کی تعریفیں سنانی اور سرکار کی آمد کے تذکرے کرنے. میری قوم وہ میرا محمد آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، اس کا نور. اور پھر جب مستی میں آتے تقریر کرتے کرتے کہتے ہائے کاش کہ جب سونا محمد آتا میں اپنے سونے کے زمانے کو پاتا تو میں اس کی مدد میں مست اونٹ کی طرح کھڑا ہو جاتا. کیا مستیاں ہیں یار کے پیار کی. ہم تو ویسے بٹیرے جتنے بھی نہیں ہیں، لیکن جب اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہم اپنے آپ کو شاباش پاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فرشتے ہمارے کاندھے کو پکڑ کے کھڑے ہیں. جب ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے قطار بنا کے کھڑے ہیں، کہتے حوصلہ رکھ. ہم جیسے غریب فقیر لوگ، نکمے نکارا لوگ، لیکن آقا کا نام، پھر جب دادا میرے نبی کا حضور کا نام لیتا ہوگا فرماتے ہائے کاش حضرت کعب، ہائے کاش کہ میرا سونا محمد میرے زمانے میں آتا تو میں مست اونٹ کی طرح. اور پھر آگے اگلا جملہ کہتے فرماتے میں اس کے ساتھ چلتا تو نر سونٹ کی طرح چلتا. عربی زبان کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے، میں ایسے چلتا تاکہ زمانے کو پتا چلتا کہ نبی کا پہرے دار چل رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کے پیارے. خطبے کا حج کا خطبہ بھی دیتے تھے اور حضرت عمر فاروق کے بھی دادا یہاں حضور کا نسب، اور اگلے حضرت مرہ یہ حضرت ابو بکر اور حضور کا نسب یہاں کے ایک ہو جاتا ہے. حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نسب ایک ہو جاتا ہے. آگے حضرت کلاب پہ حضرت بی بی آمنہ کا نسب اور حضرت عبداللہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے. یہ کتنی پیارا اصول ہے، جن کا بیٹا میرا رسول ہے. اور پھر حضرت قصی یہ میرے نبی کے اجداد میں سے فرماتے ہیں یہ بھی جمعے کو خطبہ دیتے، حضور کی آمد کی خبریں سناتے، اور یہ پہلے فرد تھے جنہوں نے ہر حاجی کو کھانا کھلایا اور بنیاد رکھی جو کعبے کو حاجی آئے گا اپنا کھانا نہیں پکائے گا، محمد کے دادے کے گھر میں کھائے گا. پتہ نہیں وہ زمانہ پھر کب آئے گا. اب سونا اگل رہی ہے عرب کی زمین، تیل سونے کی شکل میں بہ رہا ہے، مگر سعودی دیتے ہیں روٹی نہ، وہ تو کہتے ہیں جو لے آئے ہو وہ بھی دیتے جاؤ. لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے جہاں پر تیرے ڈیرے، وہ اس دور میں سب حاجیوں کو کھانا کھلاتے. ان کے بعد حضرت عبد مناف، کون؟ حضرت عبد مناف، یہ ان کو کہتے تھے قمر البطحا، پورے عرب کا چاند.
کسی نے دیکھا ہے میرا چاند؟ یہ میرے نبی کا دادا، اس کو پردادا کہیں، حضرت عبد مناف، کان نور النبی یضیء فی وجہہ، فرماتے حضور کا نور ان کے چہرے میں جھلکے مارتا تھا، اور کان فی یدہ لواء نزار وقوس اسماعیل، ان کی عادت تھی ایک ہاتھ میں اپنے باپ نزار کا جھنڈا لے کے چلتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمان لے کے چلتے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت ہاشم، کون؟ حضرت ہاشم، عجب ہے، حضرت ہاشم اور ان کے بھائی عبد شمس، یہ دونوں بھائی تھے، یہ پیدا ہوئے تو دونوں کے جسم جڑے ہوئے تھے، دونوں کے جسم جڑے ہوئے تھے۔ اب تلوار لائی گئی، رکھ کے جو ماری تیز دھار تلوار، ہاشم ادھر عبد شمس ادھر، فطرت کی چیخ نکلی، کسی نے صدا دی، کہا جن کو تلوار نے توڑا ہے اب ان کو کوئی جوڑ نہیں سکے گا۔ آپ سمجھے ہیں؟ حضرت ہاشم کی اولاد میرا نبی ہے، ابو سفیان امیہ عبد شمس کی اولاد ہے۔ پھر حضرت ابو سفیان ساری زندگی لڑتے رہے میرے نبی سے، پھر آگے باری آئی حضرت علی، ادھر تھے بنو امیہ میں سے عبد شمس سے حضرت امیر معاویہ، ساری زندگی لڑتے رہے، اور آگے بنو ہاشم سے امام حسین آئے، اور بنو امیہ سے یزید آیا، یزید پلید نبی کی آل سے ساری زندگی لڑتا رہا۔ جن کو تلوار نے توڑا ان کو پھر کوئی جوڑ نہ سکا، جڑے تو وہ خوش نصیب تھے، ورنہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اور حضرت ہاشم، کیونکہ اب قرب نبی کا زیادہ آ رہا ہے، حضرت ہاشم کمال کے سخی تھے، قحط پڑ جاتا تو ہماری طرح پرانے کپڑے نہیں دیتے ہیں یا پرانی باسی روٹی میری طرح نہیں کھلاتے مہمان کو، حضرت ہاشم اونٹوں کو ذبح کرتے، روٹیاں پکواتے، اور اونٹوں کے گوشت کے اندر، اونٹوں کے گوشت کے اندر آپ روٹیاں ملاتے، سرید بناتے، آنے والوں کو کھلاتے، اور خود بیٹھ کے خوشیاں مناتے، جشن مناتے کہ لوگ ہیں میرے دروازے پہ کھاتے، کھلا کے خوش ہیں۔ کیا؟ اللہ اکبر۔ ایک بات میں کہتا چلوں، حاجی قبلہ عبد الرشید حقانی صاحب نے ایک بات مجھے کہی تھی، میں نے کہا ہم مسلمان ہیں، کہنے لگا مسلمان تو ہیں لیکن ایک خرابی ہے جس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور وہ کافر ہیں، سکھ میں ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وہ کسی بھوکے کو دیکھ نہیں سکتے، اور تم کسی بھوکے کو چھوڑتے نہیں۔